یہ دنیا جرموں کو یاد رکھتی ہے، وہ کریم ہے جو ہزاروں لاکھوں جرموں کو جب معاف کرتا ہے تو فرشتوں کو بھی بلا دیتا ہے، زمین سے گواہ بھی ختم کر دیتا ہے، وہ نامہ اعمال سے بھی ان گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ کون ہے جو یوں معاف کرتا ہے؟ کون ہے جو ایسے کرم نوازی فرماتا ہے؟ اللہ قرآن میں کیا وعدہ فرما رہا ہے، اس کی رحمت سنو۔ اللہ کریم فرماتا ہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ ذرا قرآن کی اس آیت کا ترجمہ تو سنو، بار بار یہی تو عرض کرتے ہیں، قرآن سمجھو تو صحیح، اس کی برکت تو جانو۔ کتنا شاندار اعلان ہے میرے رب کی طرف سے۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے مگر جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھا کام کرے تو ایسوں کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں سے بدل دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اللہ خود فرما رہا ہے میرے بندو اللہ بخشنے والا مہربان ہے، تم بس توبہ کر لو، اچھے عمل کرنا، اب گناہ نہ کرنا، اللہ تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی پیاری حدیث ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ مجھے دنیا کا کوئی بادشاہ بتا دو، مجھے دنیا کی کوئی عدالت بتا دو جو تمہارے جرم معاف تو کر دے مگر ریکارڈ ڈیلیٹ کر دے، کہیں نہیں ہوتا ایسا۔ یہ فقط رحمت والے رب کے دربار میں ہوتا ہے۔ ارے دنیا میں کسی کے بارگاہ میں جا کر آپ اقبال جرم کریں، سزا سنائی جاتی ہے کہ اس نے کمٹ کر لیا ہے اپنا جرم۔ اللہ کی رحمت دیکھو، سر جھکاؤ اور مانو اس کی بارگاہ میں اللہ مجرم ہوں، مالک گناہ کیے ہیں، بہت خطائیں کی ہیں۔ اقبال جرم کرنے والے کو، ندامت کرنے والے کو اللہ کیسا معاف فرماتا ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا ہو جاتا ہے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ قرآن کی آیت پڑھ کر سنائی ہے کہ اللہ گناہوں کو نیکیوں سے بدل ڈالتا ہے۔ اتنی کمال کی چیز ہے توبہ، اتنا کمال کا کام ہے توبہ۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، کیوں توبہ نہیں کرتے؟ قرآن تو بار بار ہمیں بلا رہا ہے۔ اللہ کی رحمت یقین مانو، اللہ کی رحمت جو ہے نا یہ چاہتی ہے کہ میں اور آپ بخشے جائیں، اس کی رحمت بہانے تلاش کر رہی ہے۔ بڑا پیارا جو فارسی کا مقولہ ہے نا، رحمت حق بہا نمی جویت۔ اللہ کی رحمت بہا یعنی قیمت تلاش نہیں کرتی، رحمت حق بہا نمی جویت۔ اللہ کی رحمت تو بہانے تلاش کرتی، کسی طرح بندہ بخشا جائے، بس سر جھکا لے، بس معافی مانگ لے، بس رجوع کر لے، بس اچھا ہو جائے، اللہ سے دوستی کر لے، مگر بندہ رب کو راضی کرنے کی فکر نہیں کرتا۔ اب میں آپ کو کچھ حدیثیں سناتا ہوں۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر تم اتنی خطائیں کرو کہ وہ آسمان تک پہنچ جائیں پھر بھی توبہ کرو تو اللہ عز و جل ضرور تمہاری توبہ قبول فرمائے۔ ہمت نہیں ہارنی ہے، گناہ بہت ہو گئے، ہم جانتے ہیں بڑے گناہ ہیں، مگر یہ گناہ ہمیں پتہ ہے بہت زیادہ ہے۔ اللہ کی رحمت کے آگے کچھ نہیں ہے، اس کے خزانے بہت بڑے ہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، اے میرے بندو تم رات دن گناہوں میں بسر کرتے ہو اور میں گناہوں کو بخشتا رہتا ہوں اور مجھے کچھ پرواہ نہیں، پس تم مجھ سے بخشش طلب کرتے رہو، میں تمہیں بخشتا رہوں گا۔ یعنی وہ تو بخشش کرنا چاہتا ہے۔ پنجابی شاعر کہتے ہیں نا، رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، جے ایک قطرہ بخشے مینوں، بس ایک قطرہ ہی چاہیے۔ میں اور آپ اور ہمارے گناہ اس کی رحمت کے آگے کچھ نہیں، ایک قطرہ ہی اس کی رحمت کا بہت ہے۔ جے قطرہ بخشے مینوں کم بڑھ جاوے میرا، عدل کرے تے تھر تھر کمبن اچھیاں شانہ والے ہیں۔ اے اللہ اگر تو نے انصاف کیا نا تو ہم تو گئے، ہم انصاف کے سوالی بن کر نہیں بیٹھے آج کی رات۔ اگر تو عدل کرے گا تو جن کے نام بھی بڑے بڑے ہیں نا ان کی بھی حالت خراب ہو جانی ہے۔ عدل کرے تے تھر تھر کمبن اچھیاں شانہ والے، مولا فضل کرے تے بخشے جاسن میں ورگے منہ کالے۔ بس اللہ تیری رحمت کے سوالی ہیں، اور وہ رب خدا کی قسم رحمت برسانا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے ہم بخشے جائیں، وہ چاہتا ہے ہم معاف کر دیے جائیں۔ ایک شخص نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آیا، آرابی، ایک گاؤں کا بندہ تھا، بھولا بھالا سا آدمی تھا۔ کہتا ہے یا رسول اللہ یہ بتائیے قیامت کے دن مخلوق کا حساب کون لے گا؟ اللہ کے حبیب فرماتے اللہ لے گا۔ یا رسول اللہ کیا اللہ خود حساب لے گا؟ نبی پاک نے فرمایا ہاں اللہ خود حساب لے گا۔ تو وہ مسکرا دیا، گاؤں کا بندہ ہنسنے لگا،
تو نبی پاک علیہ السلام نے مسکرانے کی وجہ پوچھی کہ تم نے پہلے تو حساب کتاب کی بات کی، قیامت کے بارے میں سوال کیا، میں نے رپلائی دیا تو مسکرانے لگے؟ تو وہ کیا کہتا ہے کہ کریم جب کسی پر قدرت پاتا ہے نا تو معاف کر دیتا ہے، اور جب حساب لیتا ہے تو درگزر فرماتا ہے۔ اللہ سے بڑا کریم کون ہے؟ اگر اسی نے حساب لینا ہے تو پھر تو خیر ہی خیر ہے نا۔ تو اب نبی پاک علیہ السلام نے رپلائی کیا دیا کہ عربی نے سچ کہا، جان لو اللہ عز و جل سے بڑا کریم کوئی نہیں، وہ سب کریموں سے بڑھ کر کریم ہے۔ بیسیکلی جو ہے نا وہ کنیکشن ریکوائرڈ ہے، وہ بھروسہ ریکوائرڈ ہے، وہ محبت اللہ سے ریکوائرڈ ہے۔ پھر اللہ تو کریم ہے، کریموں سے بڑھ کر کریم ہے، اسی نے تو کریمی سکھائی ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ ماں کے دل میں جو بچے کے لیے رحمت ہوتی ہے نا، اور جانور بھی اپنے بچوں سے جو پیار کرتے ہیں، اللہ کی 100 رحمتیں ہیں، اللہ نے ان 100 رحمتوں میں ایک رحمت دنیا میں اتاری ہے، اور اس ایک رحمت کی برکت سے ماں بچوں سے پیار کرتی ہے، جانور اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں، باپ اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں۔ وہ 99 رحمتیں اللہ نے قیامت کے دن کے لیے بچا رکھی ہیں، یہ اس دن کرم نوازی فرمائے گا، اس دن اپنے بندوں کی بخشش فرمائے گا، ایسا کریم مولا ہے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک بار نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں قیدیوں کو لایا گیا، تو ایک عورت بھاگ رہی تھی، اس کا بچہ اس سے گم ہو گیا تھا۔ دوڑتے 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 اس کو بچہ نظر آیا، اس کو لیا، سینے چمکایا، دودھ پلانے لگی۔ بس ماں کو بڑے ٹائم بعد بچہ ملے، کیا کیفیت ہوتی ہے؟ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اس سے کہیں زیادہ رحم و کرم فرماتا ہے جتنی یہ ماں اپنے بچے پر مہربان ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو ہمارے دل میں ہونی چاہیے۔ انفارچونیٹلی ہم اللہ سے ہی بدگمان ہو جاتے ہیں، اللہ مجھے کچھ دیتا نہیں ہے، اللہ نے مجھے کچھ دیا نہیں ہے، اللہ سے کیا مانگوں جناب، کچھ ہوتا تو ہے نہیں۔ یہ نہ کیا کرو، اللہ سے دوستی کر لو، اللہ سے بڑھ کر ہم پر کوئی کرم نواز نہیں، اسی نے سب کچھ دیا ہے۔ ہماری ایک بات کوئی نہ مانے نا، ہم اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، 2-3 بار نہ مانے تو اس سے دوستی ختم کر دیتے ہیں، نوکری سے نکال دیتے ہیں، بچہ زیادہ تنگ کرے بچے کو باپ گھر سے نکال دیتا ہے۔ ہم میں سے کوئی 30 سال کا بیٹھا ہے، کوئی 40 سال کا، کوئی 50 سال کا، کبھی سوچنا ہم نے اللہ کی اب تک کتنی نہیں مانی ہے، کتنی نافرمانیاں کی ہیں۔ کبھی ایسا ہوا کہ یار آج نظر نہیں آ رہا، کیوں؟ بس یار وہ صبح حرام دیکھ لیا تھا، اللہ نے آنکھیں لے لی ہیں، آج سنائی نہیں دے رہا کچھ۔ بھائی کیوں سنائی نہیں دے رہا؟ آج صبح اللہ کی نافرمانی کی، حرام سن لیا، اللہ نے کان دیے تھے، اسی نے سماعت واپس لے لی۔ یار آج کچھ میں بول نہیں پا رہا ہوں، اشارے کر رہا ہوں، کیوں؟ بس وہ جھوٹ بول دیا، حرام بول دیا، گالی نکالی، اللہ نے زبان واپس لے لی۔ وہ کچھ واپس نہیں لے رہا، وہ دیے جا رہا ہے، ہم اس کی نافرمانی کیے جا رہے ہیں، مگر کیوں توبہ نہیں کرتے؟ کیوں اس کو راضی کرنے کی طرف نہیں آتے؟ اے میرے میٹھے اسلامی بھائی، آج میں یہ چاہتا ہوں ہم سب مل کر اپنی زندگی کا ایک نصب العین بنا لیں، اپنی زندگی کا ایک ٹارگٹ بنا لیں کہ میں نے اگر سب سے زیادہ کسی سے محبت کرنی ہے تو اپنے رب سے کرنی۔ میں اپنے رب کا بندہ ہوں، وہ میرا خالق ہے، وہ میرا مالک ہے، اس کی مہربانیاں ہیں مجھ پر، وہ خطاؤں پر بھی عطائیں برسا رہا ہے، وہ میرے عیبوں پر پردہ ڈال رہا ہے، پھر میں اسے کیوں ناراض کروں؟ دیکھو اللہ کی نافرمانی سے بچنے کے 2 طریقے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ بندہ اس لیے نافرمانی نہ کرے کہ وہ عذاب میں ڈالے گا، خوف سے، ڈر سے بندہ اللہ کی فرما برداری کرے، یہ ٹھیک ہے جو کرتا ہے، مگر اس سے اپر لیول پتہ ہے کیا ہے کہ اللہ کی محبت میں اللہ کی نافرمانی نہ کرے، میرا رب ناراض نہ ہو جائے، اتنا کریم، اتنا پیارا رب وہ مجھ سے ناراض ہو جائے، میں ایسے کام کروں جس سے وہ ناراض ہو جائے، یہ کام نہیں کرنا۔ ایسا ہی ایک واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا دور ہے، حضرت عمر کا جلال، آپ کی عدالت ہے۔ ایک بار آپ جا رہے ہیں، ایک بندہ سامنے سے آیا، اس کے ہاتھ میں شراب کی بوتل، حضرت عمر ہو اور شرابی شراب کی بوتل کے ساتھ پکڑا جائے تو گیا نا ریڈ ہینڈڈ۔ حضرت عمر نے کہا بتاؤ کیا ہے؟ اس نے بوتل چھپا لی، بتاؤ کیا ہے؟ وہ بندہ کہتا ہے حضور اس میں سرکہ ہے، تھی شراب، کہتا ہے حضور اس میں سرکہ ہے۔ حضرت عمر نے کہا دکھاؤ کیا ہے اس میں۔ آپ ذرا تصور کیجئے، امیجن کیجئے، ایک بندہ سامنے کھڑا ہو، حضرت عمر یہاں کھڑے ہیں، وہ بندہ سامنے کھڑا ہے، یہ کتنی دیر کی بات ہے، کتنی دیر کی کانورسیشن ہے، سیکنڈز، بوتل ہاتھ میں چھپائی ہوئی ہے، کہ دکھاؤ کیا ہے۔ اس شرابی نے کیا کیا؟ اس نے اسی وقت اللہ کو پکارا، اے اللہ آج بچا لے، اے اللہ عمر کے آگے ذلیل ہونے سے بچا لے، اب شراب نہیں پیوں گا، اے اللہ آج پکڑا گیا تو مارا جاؤں گا، بس آج بچا لے مالک۔ اس میں کتنی دیر لگی ہوگی؟ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دس پروسیجر آف توبہ، ریپنٹنس۔ بس اس نے یہی تو کہا اور ڈرتے ڈرتے بوتل بڑھا دی حضرت عمر کے ہاتھ۔ حضرت عمر دیکھتے ہیں تو اس میں شراب نہیں، اس میں سرکہ ہے۔ وہ پردے ڈالنے والا ہے، وہ ستار ہے، مگر بندہ کتنا عجیب ہے۔ پھر بیٹھے اسلامی بھائی، وہ کیسا گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور تھا اور اس دور میں بارش نہیں ہو رہی تھی،
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پورے گاؤں کے شہر کے لوگوں کو جمع کیا اور ایک بڑے میدان میں چلے گئے. اپروکسیمیٹلی 70,000 پیپل اوور دیئر. دعا ہونے لگی، بارش نہیں، بادل بھی کوئی نہیں آیا، وہی دھوپ. آپ کلیم اللہ ہیں، آپ نے اللہ سے عرض کی مولا بارش نہیں، مولا کریم کرم فرما. تو ارشاد ہوا اے موسیٰ اس مجمع میں ایک بندہ ایسا ہے جو 40 سال سے میری نافرمانی کر رہا ہے، مجھے ناراض کر رہا ہے. اے موسیٰ جب تک یہ بندہ اس مجمع میں ہے بارش نہیں ہونی. حضرت موسیٰ نے کہا یا اللہ میں کیسے اس بندے کو تلاش کروں؟ کہا موسیٰ تم آواز لگاؤ، اے وہ بندے جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہو نکل جاؤ مجمع سے. کہا یا اللہ 70,000 لوگ ہیں، میری آواز کیسے پہنچے گی؟ ارشاد ہوا موسیٰ آواز لگانا تمہارا کام ہے، پہنچانا ہمارا کام. حضرت موسیٰ کھڑے ہو گئے، کہا اے لوگوں تمہارے اندر ایک بندہ ہے جو 40 سال سے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، خدا کے واسطے اس مجمع سے نکل جا، تو وہ بدبخت ہے جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی. وہ بندہ جو تھا وہ مجمع میں ہی تھا، وہ سمجھ تو گیا کہ بات تو میرے بارے میں ہو رہی ہے، میں ہی ہوں جو 40 سال سے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں. پہلے اس نے رائٹ دیکھا، پھر اس نے بائیں دیکھا، شاید کوئی اور ہو، کوئی نہیں کھڑا ہوا. اب اس نے کیا کیا؟ سنو توبہ کس کو کہتے ہیں. توبہ کے لیے کوئی اجتماع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی بہت بڑا اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس ایک کنیکشن چاہیے، یہ سیکنڈوں میں ہو جاتی ہے. وہ دل کی کیفیت ریکوائرڈ ہے. اس بندے نے کیا کیا سنو، کہتا یا اللہ آج مجھے ذلیل ہونے سے بچا لے، میں مانتا ہوں میں ہی وہ ہوں جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی ہے، میں نے 40 سال تیری نافرمانی کی ہے، مگر اے اللہ اگر آج میں کھڑا ہو گیا پورے شہر والوں کو پتہ چل جائے گا کہ میں وہ بدبخت ہوں جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی. بس اللہ آج بچا لے، آج ذلیل ہونے سے بچا لے، اب وعدہ کرتا ہوں نہیں کروں گا. پتہ ہے کیا ہوا؟ بادل آئے اور بارش برسنا شروع ہو گئی. حضرت موسیٰ نے کہا یا اللہ بندہ تو کوئی نہیں گیا، نکلا تو کوئی نہیں، اے اللہ یہ بارش کیسے ہو گئی؟ اللہ نے کیا فرمایا کہ موسیٰ اس بندے نے مجھ سے دوستی کر لی ہے، میرا بندہ جو میری نافرمانی کرتا تھا نا اس نے دوستی کر لی ہے. سنو حضرت موسیٰ کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں یا اللہ اب وہ بندہ تو ملا دے جس نے تجھ سے دوستی کر لی، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں. سنو میرے رب کا فرمان. رب فرماتا ہے موسیٰ جب میرا وہ نافرمان تھا میں نے اس کو پھر چھپائے رکھا تھا، اب تو فرما بردار ہو گیا کہ تجھے کیسے بتا دوں وہ کون ہے. یہ ہے توبہ. کیا کیا اس نے کوئی اجتماع نہیں کیا، کوئی دعائیں لمبی چوڑی نہیں کی، بس الندم التوبہ، شرمندگی توبہ ہے، سچی توبہ. بس اب نہیں کروں گا، یہ کمٹمنٹ ہونا چاہیے. ہم رات کو گناہ کریں نا، اللہ صبح نہیں بتاتا لوگوں کو، پردہ ہوتا ہے. مگر آج حال یہ ہے کہ لوگ خود بتاتے ہیں کہ میں نے فلاں کام رات کو کیا تھا، میں فلاں غلط جگہ پر گیا تھا. اب تو خود حرام دیکھتے پھر شیئر کرتے ہیں. اللہ ستاری فرما رہا ہے، ستار ہمارے پردے ڈال رہا ہے. مگر اتنی بے باکی ہو گئی، اتنی جرتیں ہو گئیں کہ حرام دیکھا ہے میں نے، اب تم بھی دیکھ لو. فلاں فلم دیکھی، فلاں گانے دیکھے، فلاں میں نے ذرا ایک فورجری کا، میں نے ایک جوئے کا طریقہ سیکھا، تم بھی سیکھو. گناہ خود بھی کرنے، لوگوں کو بھی گناہوں پہ لگانا ہے. اپنی کالر ٹیون میں میوزک ڈھونڈ کے لگاتے ہیں کہ میں سویا رہوں، مجھے کال کرو، تم گانے سنو، مجھے گناہ پہنچاؤ، تھوڑے گناہ اور چاہیے. استغفر اللہ. سوچتے نہیں، شیئر کرتے وقت، آگے بڑھاتے وقت ہم مر جائیں گے، یہ چیزیں باقی رہیں گی. وہ لوگ جو آج ویڈیو بنا کر ڈال رہے ہیں، تھوڑے لائکس مل جائیں، تھوڑے فالوور مل جائیں، تھوڑا پاپولر ہو جاؤں. تم سوچتے نہیں دنیا والے لائک کرے اور اللہ کی بارگاہ سے تم ان لائک ہو گئے، اللہ کے رسول نے تمہیں ان لائک کر دیا تو کدھر جاؤ گے؟ وہ کام مت کرو. خدا کی قسم ساری دنیا میں مجھے کوئی لائک نہ کرے، میرا اللہ مجھے پسند کر لے، اللہ کے حبیب مجھے پسند کر لے، مجھے بہت ہے، مجھے نہیں چاہیے کسی کا لائک، نہیں چاہیے. لوگ راضی ہو جائے اس چکر میں لوگ اپنے مالک کو ناراض کر رہے ہیں. کیوں نہیں سوچتے ہمیں بخشنے والا وہی ہے. کتنی خوبصورت دعا ہے، لا یغفر الذنوب الا انت یا اللہ. اللہ تیرے سوا کوئی نہیں جو گناہ بخشے. مگر لوگوں کو راضی کرنے کے لیے رب کو ناراض کیا جا رہا ہے. آج سچی توبہ کرنا. اصل میں توبہ جو ہے نا، پہلے توبہ کی تعریف سمجھ لیں. واٹ از دا میننگ آف توبہ؟ ایکچوئل اس کی شرائط کیا ہے؟ 3 شرطیں ہیں. پچھلے گناہ پر نادم ہونا، شرم آنی چاہیے، گلٹ فیل کرے کہ واقعی مجھ سے مسٹیک ہو. سیکنڈلی اس وقت اس گناہ کو چھوڑ دے کہ اب نہیں کروں گا، اور آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کرے. ہماری توبہ بھی بعض اوقات تو ایسی ہوتی ہے جس کی مزید توبہ کی عادت ہے. یا اللہ میری توبہ، یا اللہ توبہ ہے، اب نماز یا اللہ پڑھوں گا. کل فجر پڑھنے کا پلان نہیں ہے پھر بھی توبہ کر رہے ہیں. یا اللہ حرام نہیں دیکھوں گا، کل دیکھنے کے لیے فلمیں لے کر رکھی ہوئی ہیں. یہ توبہ نہیں ہے. توبہ کی تو اب نہ کرنے کا پکا ارادہ، گناہ چھوڑ دے.
हाँ, फिर अल्लाह पाक हमें बचाए शैतान फिर अगर गुनाहों की तरफ लगा दे तो फिर तौबा करे, लेकिन तौबा करते वक्त पक्का इरादा होना चाहिए, ये तौबा है। अच्छा, अब आते हैं, इतने फजाइल हैं फिर तौबा क्यों नहीं करते? इसकी कई रीजन उलमा ने लिखे। एक रीजन पता है क्या है? गुनाहों की जो लज्जत है ना वो डायरेक्ट मिल जाती है, सवाब का इनाम तो मिलता नहीं है। इंसान जो है इसकी साइकी क्या है, जो कैश मिलता है ना वो ले लेता है, और जो बाद में मिलने वाला है उसको छोड़ देता है? लेकिन अब अगर दुनिया की लॉजिक के जरिए मैं आपको समझाऊं कि अगर आपको डॉक्टर कहता है कि आपका शुगर लेवल बढ़ रहा है, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ रहा है, आप चिकना मत खाइएगा वरना हार्ट अटैक हो सकता है। हम हलाल खानों से रुक जाते हैं, पराठा खाना हलाल है ना, चीज खाना हलाल है ना, रुक जाते हैं। क्यों? डॉक्टर कह रहा है ज्यादा खाऊंगा तो वेन बंद हो जाएगी, हार्ट अटैक हो जाएगा। आज तुम्हें डॉक्टर कह रहा है कि हार्ट अटैक हो सकता है, तुमने हलाल छोड़ दिया। अल्लाह के नबी सच्चे वादे फरमा रहे हैं कि हराम देखोगे तो आंखों में अजाब दिया जाएगा, हराम सुनोगे तो कानों में जहन्नम के कील ठोके जाएंगे, झूठ बोलने वाले के गल फड़े खींचे जाएंगे कयामत के दिन और उसकी शक्ल बिगाड़ दी जाएगी। सूद खाने वाले को ये अजाब होगा, माँ बाप को सताने वाले को ये अजाब होगा। ये हदीस कुरान में बातें भरी पड़ी हैं, उस पर क्या यकीन नहीं है? डॉक्टर के कहने पर हलाल छोड़ दिया, अल्लाह के हबीब के कहने पर हराम छोड़ने के लिए तैयार नहीं। ये सच्चे वादे हैं, ये अजाब होंगे अगर नहीं मानोगे तो इस बात को अंडरस्टैंड करना चाहिए। दूसरी तौबा में एक प्रॉब्लम क्या होती है कि बंदा कहता अभी तो बड़ी जिंदगी पड़ी है, मौलाना साहब की बातें बहुत अच्छी हैं, मगर बस 50-55 साल का हो जाऊं उसके बाद अल्लाह अल्लाह ही करना है, अभी तो नौजवान हूं, अभी तो मजे कर लूं, फिर उसके बाद ये खुद भी तो 50 साल के होने के बाद ही ऐसी बातें कर रहे हैं ना, तो मैं भी हूंगा तो कर लूंगा, अल्लाह अल्लाह ही करूंगा, दाढ़ी भी रख लूंगा, इमामा भी पहन लूंगा। ये भी शैतान का बहुत बड़ा वार है। कोई है ऐसा इतने सारे पढ़े लिखे लोगों में कि इस बात की गारंटी हो कि अगले रमजान तक हम जिंदा रहेंगे? है भाई? कोई हाथ उठाए? नहीं है। अच्छा, रमजान तो छोड़ो, ईद तक जिंदा रहने की किसी के पास गारंटी है? कोई एक? अच्छा नहीं है, चलो ईद को भी छोड़ देते। अभी मैं और आप मस्जिद से जिंदा बाहर निकलेंगे, इसकी गारंटी है? आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है, पल की खबर। जब पल की खबर नहीं है तो तौबा में डिले क्यों कर रहे हो? हम कैसे गारंटी ले सकते हैं कि हम बूढ़े होकर ही मरेंगे? देखें, दुनिया में हम एक सीक्वेंस से आए हैं, पहले मेरे दादा आए थे, फिर वालिद आए, फिर मैं आया, फिर मेरे बच्चे, फिर मेरे पोते, ऐसा ही है ना? जाने की सीक्वेंस ये नहीं है, जरूरी नहीं है ये सीक्वेंस हो, दादा मौजूद होता है, पोता चला जाता है। जाने में हम सबको कुछ नहीं पता कि हमारी कब बारी आएगी, तो तौबा फौरन करनी है। गुनाह हो गया फिर तौबा करनी है। एक और शैतान का वार क्या होता है कि यार तौबा तो कर लूंगा, मगर तौबा कर ली ना तो फिर मजा नहीं रहेगा लाइफ में। यार ये जो एंजॉयमेंट है, पार्टी शार्टी है, फिल्में ड्रामे गाने बाजे और हराम चीजों में जो मजा है, ये सब खत्म हो जाएगा, अल्लाह अल्लाह करता रहूंगा तो बोर हो जाएगी लाइफ। ये भी नौजवानों को शैतान एक बात सुनाता है, समझाता है। अब जरा इसका जवाब सुन लेना। इसको एक एग्जाम्पल के जरिए समझाता हूँ। 2 दोस्त हैं और एक दोस्त है जो वेजिटेरियन है। वेजिटेरियन समझते हैं? सब्जी खाता है, वो गोश्त खाता ही नहीं। उसके दोस्त के यार कभी तो चिकन खा ले यार, इतनी बड़ी नेमत है, कभी तो मटन। कहता नहीं भाई, इस दाल में जो मजा है ना, पालक में जो मजा है, सलाद में जो मजा है, उसके अलावा लाइफ में कुछ भी नहीं है। एक दिन दोस्तों ने प्लान किया, उसको पकड़ा और जबरदस्ती उसको चिकन खिला दी। चिकन खाई कर थोड़ी और खिलाओ यार, यार ये तो बड़ी कमाल की, मैं सारी जिंदगी सब्जी ही खाता रहा, हटाओ उसको, जरा मटन चखाओ। ओए होए, और बड़ी नेमत। अब उसको पता चला कि बेहतरीन खाने तो ये थे, मैं सारी जिंदगी वेजिटेरियन बना रहा। एग्जाम्पल के लिए समझाइए, अब जरा तसल्ली से समझना। जिसको असल में फिल्मों, ड्रामों, गानों बाजों, शराब की महफिलें, जुए की महफिलें और रंगो सुरूर और जिसको हराम महफिलें कहें, उसका लुत्फ है ना, उसको लगता है मजा इसी में है। उसको पता ही नहीं कि नात खानी का लुत्फ क्या है। उसने कभी याद रसूल में आंसू बहाए ही नहीं हैं। उसको बेपर्दा और बेहया औरतों में बड़ा लुत्फ आता है। उसको ये नहीं पता कि इश्क रसूल में जब रात गुजरती है, याद नबी में रोते रोते कैसी गुजरी रात ना पूछो, तहज्जुद पढ़ने का लुत्फ क्या है, वजू करके कैसा रिलैक्स फील करते हैं, नमाज पढ़ के निकलते हैं तो कैसा बर्डन रिलीज होता है। प्रॉब्लम यह है कि जिसने गुनाहों वाली लाइफ गुजारी है वो समझते हैं मजा ही उसी में है। अरे उसमें मजा नहीं है, क्योंकि मुझे और आपको रब ने बनाया है। दुनिया का दस्तूर है, मैन्युफैक्चरर्स नोज वेरी वेल, बनाने वाला बताता है कि इस चीज का फंक्शन क्या है। आप जब कोई गाड़ी खरीदते हैं, साथ एक किताब आती है, घड़ी खरीदते हैं, छोटी सी बुक आती है, इसके फंक्शंस क्या हैं, कौन सा बटन क्या है। मुझे और आपको किसने बनाया है? किसने बनाया है? कौन बताएगा सुकून कहाँ है? अल्लाह ही बताएगा ना। अल्लाह ने बनाया, वो खालिक है, सुकून किधर है वो बताएगा, मजा किधर है वो बताएगा। उसने अपने कलाम में बता दिया, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब।
بے شک اللہ کے ذکر میں دلوں کا چین ہے. چین یہی ہے, بھاگتے رہو جدھر بھی جاؤ لیکن چین سے دور رہو گے. اب ملتا کیوں نہیں ہے؟ لاسٹ پوائنٹ. مولانا صاحب بات تو بڑی اچھی کی, میں تو آتا ہوں مسجد میں دل ہی نہیں لگتا, نیند آنے لگتی ہے. بیان سنتا ہوں تو نیند آتی ہے, 3 گھنٹے کی فلم میں آنکھ بند نہیں ہوتی ہے, نیند آتی تو اڑ جاتی ہے. اللہ اللہ کرتا ہوں, قرآن پڑھتا ہوں, آدھا رکوع پڑھتا ہوں تو آنکھ بند ہو جاتی ہے. آپ کہتے ہیں چین اس میں ہے, سکون اس میں ہے. مجھے تو سکون نہیں ملتا, میں تو مسجد میں آتا ہوں تو بے قرار ہو جاتا ہوں. ہاں اب اس کا جواب لے جاؤ, پھر بات کو کمپلیٹ کرتے ہیں. 2 باتیں روایتوں کا مضمون ہے. مومن مسجد میں ایسا ہے جیسا مچھلی پانی کے اندر ہے, اور مسجد کے باہر ایسا ہے جیسا فش آؤٹ آف دا واٹر. باہر جائے تو بے قرار ہو جاتی ہے نا مچھلی پانی سے, پھر پانی میں جانے کا دل چاہتا ہے. تو مومن کی تعریف تو یہ بتائی گئی. ہمارا حال برا ہے, ہم تو مسجد میں آتے ایسا لگتا ہے فش آؤٹ آف دا واٹر ہے. یار اعلان تو ہوا تھا 1:15 بجے بیان ختم ہوگا, ابھی تک تو ختم نہیں کیا. ہو سکتا ہے کوئی سوچ رہا ہو امام صاحب 2 منٹ لیٹ ہو جائیں تو ٹینشن شروع ہو جاتی ہے. باہر جا کے آدھا گھنٹہ بحث کر لیں گے, امام صاحب نے 2 منٹ لیٹ کیوں آئے, وہ امام صاحب کی خیر نہیں. اللہ کے گھر میں 2 منٹ بیٹھے تھے تو میں ٹینشن شروع ہو گئی. تو اس میں پرابلم مسجد کا نہیں ہے, اس میں پرابلم ہمارا ہے. اس کا مطلب there is something bad in my heart. مجھے کیوں مسجد میں چین نہیں آ رہا؟ نبی پاک فرما رہے چین, اور لوگوں کو آتا ہے. جس کو نہیں آتا وہ یہ نہ سمجھے کسی کو نہیں آتا. یقین کرے الحمدللہ اس وقت پوچھو کئی دل ایسے ہوں گے جن کا دل نہیں چاہ رہا کہیں اور جانے کا. خدا کی قسم جو اس وقت سکینہ دل پر نازل ہو رہا ہے کہ کتنا لطف آ رہا ہے, کتنی رحمت محسوس ہو رہی ہے. میں کہاں بیٹھا ہوں؟ میرے رب کے گھر میں بیٹھا ہوں, میرے اللہ کا ذکر کر رہا ہوں. اس سے اچھی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اگر ابھی موت آتی ہے تو اس سے اچھی موت کیا ہے؟ یہ کیفیت بنتی ہے لوگوں کی جن کو سکون آتا ہے. تو جس کو نہیں آتا وہ اپنا پرابلم چیک کرے کہ there is something wrong in my heart. بالکل یہی مسئلہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا, لا ریب کتاب ہے نا, قرآن میں تو شک نہیں ہے. اللہ نے فرمایا اللہ کے ذکر میں دلوں کا چین ہے. مجھے کیوں نہیں مزہ آتا؟ اس کا مطلب میرے دل میں پرابلم ہے. اب اس کو دنیاوی مثال سے سمجھا دیتا ہوں. جب آپ کو بخار ہوتا ہے, کھانا اچھا لگتا ہے؟ نہیں. کھانا بھی اچھا نہیں لگتا, پینا بھی اچھا, بچے بھی اچھے نہیں لگتے. بندہ بولتا ہے یار مجھے کچھ اچھا نہیں لگ رہا بھائی, لیکن کھانا نہیں چھوڑتے آپ, کیونکہ یو نو ویری ویل یہ 5-6 دن کا مسئلہ ہے. کھانا تو پڑے گا نا, تھوڑے دنوں بعد بخار ختم ہوگا تو ٹیسٹ آنا بھی شروع ہو جائے گا. بالکل یہی کانسیپٹ یہاں سمجھ لو. سجدے میں دل نہیں لگ رہا, نماز میں دل نہیں لگ رہا, تلاوت میں دل نہیں لگ رہا, کرتے رہنا کرتے رہنا. جس دن گناہوں کی بیماری دور ہوئی تمہیں سجدوں کی لذت ملنا شروع ہو جائے گی, تمہیں تلاوت کا سکون ملنا شروع ہو جائے گا. ہاتھ اٹھاؤ گے تو آنسو بہنا شروع ہو جائیں گے. نبی پاک کا نام لو گے تو تمہارا دل بے قرار ہو جائے گا. ذکر مدینہ ہوگا تو تمہاری آنکھیں بہنا شروع ہوگی. پرابلم یہ ہے ابھی بیمار ہے, ابھی دل پر گناہوں کا ورق چڑھا ہوا ہے. چھوڑ کے مت جانا مسجد, اللہ سے دور مت جانا, آج توبہ کر کے جانا ہے. میں اپنے دل کی کیفیت کیا بتاؤں؟ جیسے جیسے رمضان جا رہا ہے دل پر ایک خول طاری ہو رہا ہے کہ یہ مسجدیں پھر ویران ہو جائیں گی, پھر لوگ دور چلے جائیں گے. کیا اس بار بھی ایسا کرو گے؟ کیا اس بار بھی اللہ سے دور ہو جاؤ گے, اس رحمان کے در سے دور ہو جاؤ گے؟ ایسا مت کرنا. اس بار اپنی زندگی کا اس رمضان کو تاریخی اور ٹرننگ پوائنٹ بنا دو. اس بار اللہ سے میں دور نہیں جاؤں گا, اس بار میں جڑا رہوں گا. ارے مجھے بتاؤ تو صحیح, اللہ نے روزے کیوں فرض کیے؟ میں بات آج شروع سے قرآن کی کر رہا ہوں. میں آپ کو قرآن کے ذریعے میسج دینے کی کوشش کر رہا ہوں, اور اس بات کو بھی ریپیٹ کرتا جاتا ہوں کہ قرآن پڑھا کریں, سمجھا کریں. سب کچھ موجود ہے قرآن میں. اللہ نے فرمایا what is the reason of روزہ, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے, کما کتب علی الذین من قبلکم, جیسا کہ پچھلے لوگوں پر فرض کیے گئے. What is the reason? Because لعلکم تتقون, اے ایمان والو تاکہ تم تقوی حاصل کرو. ارے یہ روزے تو تقوی دینے آئے تھے, اللہ کے قریب کرنے آئے تھے. اچھا انڈیلیبریٹلی یا ڈیلیبریٹلی ہم اللہ پر کتنا مضبوط بھروسہ کر رہے ہیں. افطار سے پہلے کوئی کھانا نہیں کھا رہا, چھپ کے کوئی پانی نہیں پی رہا. کیوں نہیں پی رہا؟ کون دیکھ رہا ہے؟ کوئی نہیں دیکھ رہا. کون دیکھ رہا ہے؟ ارے تمہیں اتنا بھروسہ اللہ دیکھ رہا ہے. پیاس لگی ہے پھر بھی جوس نہیں پی رہے, فروٹ نہیں کھا رہے, وضو کر رہے ہو کلی اندر نہیں ڈالنے دے رہے, ایک قطرہ گلے میں نہ چلا جائے, وضو خانے پہ بھی کوئی نہیں دیکھ رہا. مگر کون دیکھ رہا ہے؟ جب اللہ دیکھ رہا ہے تم پانی نہیں پی رہے, کھانا نہیں کھا رہے, کیا وہ رب رمضان کے بعد نہیں دیکھے گا کہ تم نماز نہیں پڑھ رہے, تم مسجد سے دور ہو گئے, تم حرام کاموں میں چلے گئے ہیں؟ پلیز یہ رمضان بیسیکلی نیٹ پریکٹس سمجھتے ہیں نا, بچے سمجھیں گے کہ پہلے نیٹ پریکٹس ہوتی ہے تاکہ بڑے مقابلے کے لیے آپ تیار ہوں. رمضان میری اور آپ کی شیطان سے فائنل فائٹ کے لیے.
नेट प्रैक्टिस कराई गई कि 30 दिन बंद कर दिया, महीना पूरा उसे, ऐ मेरे बंदो नमाजें पढ़ लो, तिलावत कर लो, तकवा हासिल कर लो, अब तैयार हो जाओ, तुम्हारा मुकाबला होने वाला है। मगर लगता ऐसा है कि पहली रात ही बोल्ड हो जाते हैं। इधर चांद नजर आया, इधर मस्जिद वीरान। क्या इस बार भी ऐसा करोगे? बोलते नहीं हम, लेकिन क्या मैसेज जा रहा है? शैतान तू बंद था ना, तब हम अल्लाह के बंदे थे, अब तू आजाद हो गया, हम तेरा इस्तकबाल वेलकम करेंगे तुझे, अब तेरी रजा वाले काम करेंगे। ये अल्लाह को नाराज नहीं करती होंगी बातें, ये अंदाज, ये स्टाइल, ये मैसेज। अरे दो शैतान को जवाब कि तुझे अब जो करना है कर ले, हम अब अल्लाह के करीब हो गए हैं, हमारा ईमान मजबूत हो गया है, अब तू नहीं बहका सकेगा हमें। मर्द हो तो लो ना चैलेंज कि कुछ भी हो जाए, आज के बाद मेरी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी, रमजान के बाद भी कज़ा नहीं होगी, हम हराम रोजी के करीब भी नहीं जाएंगे, हराम नहीं देखेंगे, हराम नहीं सुनेंगे, हराम नहीं बोलेंगे। हाँ, फिर मांगेंगे अल्लाह से, अल्लाह तौबा की तो है, बचाना तूने है, हम कमजोर हैं, हमने पहले भी तौबा की, शैतान खींच लेता है, डाल देता है गुनाह में, अल्लाह तू मदद करना, हमारी कमजोर है, शैतान के वारों से तू ही बचाइयो मालिक। ये हम अल्लाह से मांगेंगे, मगर पहले दिल की गहराइयों से तौबा तो करे ना, अल्लाह के करीब होने का वादा तो करे ना, और फिर उसके लिए एक स्टेप फॉरवर्ड करना होगा। वो स्टेप क्या है कि हमें अब अच्छा माहौल इख्तियार करना होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं नेक भी बनना चाहूं और शराबियों में रहूं, मैं ऐसे लोगों में रहूं कि नमाज पढ़ूं तो मेरा मजाक उड़ाते हैं। ऐसे भी तो दोस्त है ना कि नमाज, रमजान के बाद नमाज पढ़े, बोले क्या हो गया भाई, खैर तो है, बस जुम्मा पढ़ लेना, तू किधर जा रहा है। ऐसे दोस्त नहीं चाहिए जो मेरी नेकी में रुकावट बने। अगर आपको नेक बनना है तो नेक माहौल अपनाएं। अगर अब वाकई नेकियों वाली जिंदगी गुजारनी है तो नेक लोगों के साथ कनेक्ट हो जाए, ऐसी महफिल तलाश करके ढूंढें ताकि हमारे दिल पर असर रहे। मैं बस ये चाहता हूँ अल्लाह मुझे भी सच्ची तौबा नसीब करे, आपको भी नसीब करे और हम बदल जाएं। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना या अल्लाह या रहमान या रहीम या अल्लाह या रहमान या रहीम या अल्लाह या रहमान या रहीम। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व किना अज़ाबन नार व किना अज़ाबल क़ब्रि व किना अज़ाबल हश्रि व किना हिसाबल मीज़ान। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना या करीम फ़अफ़ु अन्ना या गफ़ूर। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल अम्न यौमल खौफ, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल अम्न यौमल खौफ। रब्बना हासिबनी हिसाबन यसीरा, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना हज्जन मबरूरा व सअयन मशकूरा व ज़ंबन मग़फ़ूरा व तिजारतन लन तबूर या आलिम मा फ़िस सुदूर अख़रिजना या अल्लाह मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर, अख़रिजना या अल्लाह मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर। ऐ डूबतों को बचाने वाले, ऐ बेकसों की दस्तगीरी करने वाले, ऐ माह रमजान में रोजाना लाखों गुनाहगारों को जहन्नम से आजाद करने वाले मौला, अल्लाह आज हमने तेरी रहमत का बयान सुना है। अल्लाह मानते हम बड़े गुनाहगार हैं, हम शर्मिंदा हैं, हम इकरार करते हैं, इकबाल करते हैं, हमने बड़े गुनाह किए हैं, छुप छुप कर गुनाह किए, लोग ना देख ले इस बात का ख्याल रखा, तू देखता रहा, हमें मालूम था फिर भी गुनाह। अल्लाह अगर तू अदल करे, तू इंसाफ करे तो ये अदल होगा कि हमें जहन्नम में डाल दिया जाए। मगर मौला हम तेरे अदल के नहीं, तेरी रहमत के सवाली बनकर जमा हुए। अल्लाह हमारी झोलियों में मग़फ़िरत की खैरात डाल दे, हमसे सदा के लिए राजी हो जा। अल्लाह तेरी कसम तूने हमें माफ कर दिया, तेरी रहमत में कोई कमी नहीं पड़ेगी। अल्लाह अगर तूने हमें जन्नत में दाखिल कर दिया, तेरी जन्नत बहुत बड़ी, अल्लाह कोई कमी नहीं पड़ेगी, तेरा कुछ नहीं जाएगा। अल्लाह हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। आज हमारी फाइनल मग़फ़िरत फरमा दे, हमें जन्नतुल फिरदौस का मुजदा अता कर दे, जहन्नम की आग हम पर हराम करार दे दे। अल्लाह में लम्हा भर भी जहन्नम में दाखिल न कीजियो। करीम
اے کریم ہمارے صغیرہ گناہ بھی معاف کر دے، ہمارے کبیرہ گناہ بھی معاف کر دے، ہمارے چھپ کر کیے ہوئے گناہ بھی معاف کر دے، ہمارے اعلانیہ گناہ بھی معاف کر دے۔ اے اللہ تو نے معاف نہ کیا تو کدھر جائیں گے؟ اگر رمضان میں بھی نہ بخشے گئے تو مارے جائیں گے۔ اے اللہ ہم کے جیسے بھی ہیں، تیرے محبوب کے امتی ہیں، تیرے نبی کے غلام ہیں، ان سے محبت کرنے والے ہیں۔ اے اللہ تجھے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے رخ روشن کا واسطہ ہماری مغفرت فرما دے۔ اے اللہ اگر تو نے ہمیں بخش دیا تیرے حبیب بہت خوش ہوں گے، محبوب پاک کی رضا کا واسطہ اے اللہ آج ہماری جھولیوں میں مغفرت کی خیرات ڈال دے، گنبد خضرا کا واسطہ بخش دے، سنہری جالیوں کا واسطہ بخش دے، ریاض الجنہ کا واسطہ مسجد نبوی کے میناروں کا واسطہ بخش دے، کعبے کا واسطہ بخش دے، کعبے کے دروازے کا واسطہ بخش دے، مقام ابراہیم کا واسطہ بخش دے، حجر اسود کا واسطہ بخش دے، نبی پاک کی ولادت گاہ کا واسطہ بخش دے، امام حسین کا واسطہ بخش دے، امام حسن کا واسطہ بخش دے، پنجتن پاک کا واسطہ بخش دے، علی اصغر کے پیاسے گلے کا واسطہ بخش دے، کربلا والوں کے واسطے بخش دے، بدر والوں کے واسطے بخش دے، احد والوں کے واسطے بخش دے۔ اے اللہ ہمارے غوث اعظم کا واسطہ ہمیں بخش دے، جو واسطہ تیرے دربار میں قبول ہے اللہ اس کا واسطہ آج کی رات ہماری بخشش فرما دے، ہمارے ماں باپ کو بھی بخش دے، ہمارے بھائی بہنوں کو بخش دے، ہمارے بیوی بچوں کو بخش دے، ہمارے مرحومین کو بخش دے، ہمارے رشتہ داروں کو بخش دے، ہمارے دوستوں کو بخش دے، ہم سے محبت کرنے والوں کو بخش دے۔ اے اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی بخشش فرما۔ اے اللہ آج ہم نے توبہ کی ہے، تیری قسم ہم تیرے نافرمان نہیں رہنا چاہتے، ہم اچھا بننا چاہتے بن نہیں پاتے۔ اللہ اے اللہ ہمیں شیطان مردود گناہوں میں لگا دیتا ہے۔ اے اللہ آج تیرے گھر میں بیٹھے سچی توبہ کرتے ہیں، اب گناہ نہیں کریں گے، ہماری توبہ قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمیں توبۃ النصوح عطا کر دے، اور اے اللہ اب تو ہی مدد فرما۔ اے اللہ ہمیں بدل دے، ہمیں گناہوں بھری زندگی سے ہماری جان چھڑا دے، ہم خود بھی تھک گئے مولا گناہ کر کر کے، اب گناہوں بھری زندگی سے ہماری جان چھڑا دے، ہمیں نیکیوں والی، پرہیزگار والی، اخلاص والی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ سنتوں کا پابند بنا دے، 5 وقت کا نمازی بنا دے، رمضان کے بعد بھی مسجدوں سے دل لگا رہے۔ اے اللہ کبھی زندگی میں کوئی نماز قضا نہ ہو، حرام روزی سے بچا لے، حرام بولنے سے بچا لے، حرام دیکھنے سے بچا لے، حرام سننے سے بچا لے۔ اے اللہ ہمیں فقط رزق حلال عطا فرما، رزق حرام میں ہم سب کی جان چھڑا دے۔ اے اللہ ہمارے رزق حلال میں برکت بھی ڈال دے۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد دے دے، جو اولاد والے ہیں ان کو اے اللہ ان کی اولاد کا سکھ عطا کر دے، جن کے بچے بچیاں پریشان ہیں، ان کے گھروں میں مسائل ہیں، اے اللہ ان بچے بچیوں کو بھی سکھ عطا فرما۔ اے اللہ جو رشتوں کے انتظار میں ہیں اچھے اور نیک رشتے عطا فرما۔ اے اللہ روٹھوں کو بنا دے، بچھڑوں کو ملا دے۔ اے اللہ اے رب کریم جو قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہیں انہیں قرضوں سے خلاصی دے دے۔ اے اللہ جو بے جا مقدموں میں پھنسے ہیں انہیں رہائی عطا کر دے۔ اے کریم جتنے ہاتھ اٹھے ہیں تو سب کے نام بھی جانتا ہے، کام بھی جانتا ہے۔ اے شفا دینے والے شفا عطا فرما، جلدی جلدی حرمین طیبین کی حاضریاں عطا فرما، اسی سال حج کرنے والوں میں ہمارا نام لکھ دے۔ اللہم ربی یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر یا فتاح وبک نستعین۔ میرے مولا ہماری دعوت اسلامی کو ترقیاں عطا فرما، قبلہ امیر اہل سنت، تمام علماء اور مشائخ اہل سنت اور ہمارے والدین کا سایہ جن کے والدین حیات ہیں درازی عمر بالخیر عطا فرما۔ اللہم ربی یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر یا فتاح وبک نستعین برکت ان اللہ وملائکتہ صلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔